ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على مولى الكونين، إمام المغربين والمشرقين، أبا الحسنين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان، اس رضاخانی کی آخری مجلس ہے شب عاشور کی. آج اس مجلس میں مقصد سید الشہداء، ان کے قیام کا مقصد اور حسین کی قربانیوں کا نصب العین، جو اتنی عظیم قربانیاں کربلا میں دی گئیں، تو اس کا عظیم مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ اتنا اہم مقصد ہے، عزاداری کے ساتھ یہ بیان ہونا چاہیے تاکہ مومنین کو پتہ چلے کہ حقیقت میں مقصد سید الشہداء کتنا عظیم تھا اور اس کو بچانے کے لیے حسین نے کتنی مصیبتیں جھیلی، بھوک اور پیاس کی شدت، مصائب و آلام اور ابتلاء عظیم، یہ تمام چیزوں کو حسین نے ان پر صبر کر کے اس مقصد کی حفاظت کی ہے، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. بہت بڑا عظیم مقصد ہے بظاہر. اس کے معنی مختصر سے کیا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا. حسین نے دیکھا کہ دین اسلام، توحید، 1,24,000 پیغمبروں کا لایا ہوا دین، جب اس محسوس ہوا کہ یہ اب خطرے میں ہے، ساری انبیاء کی محنتیں رائے گاں جانے والی ہیں. خود نبی کریم کی جو محنتیں ہیں دین کے لیے، جو صعوبتیں برداشت کی، جو مصیبتوں کو اٹھایا، پیروں پہ کانٹے چبھے، کچرا ڈالا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی. قرآن خود کہتا ہے کہ جتنی تکالیف اس پیغمبر کو دی گئی، کسی اور پیغمبر کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی. لیکن جتنے سارے مصائب سارے انبیاء پر ڈھائے گئے، وہ ایک دوپہر میں حسین پر ڈھائے. معمولی مصیبتیں حسین کی نہیں تھی، لیکن وعدگاہ میں حسین نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کر سرخرو ہو گئے. اور بار بار یہ ملتی ہیں بشارتیں. حسین نے نانا کو خواب میں دیکھا، بابا کو خواب میں دیکھا. نانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسین، تمہارے بابا، تمہاری ماں، تمہارے بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بیٹا دیکھو، ان اپنے مقصد کو پورا کرتے، کیونکہ یہ مقصد
اور جنت میں تمہارے لیے بڑے اعلیٰ درجات اللہ نے رکھے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہی حاصل ہوگا جب کہ تم اپنی شہادت پیش کرو۔ تو اپنی شہادت کے اپنے خون سے حسین نے ایک ایسا حصار کھینچا کہ اب اسلام پر، دین اسلام پر اب کوئی ایسی آفت آنے والی نہیں ہے، کوئی مصیبت۔ تو مقصد جو ہے کتنا عظیم ہے۔ مختصراً کیونکہ آج وقت نہیں ہوتا، میں مسائل انشاءاللہ شب عاشور کے مسائل ہیں، مظلوم کربلا کے مسائل ہیں، تو کم وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خود آیت جو میں نے پڑھی ہے خود گواہ ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کربلا کی شان وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت، پھر اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد، یہ سب ہونے کے بعد ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے اسے۔ مرکز ایمان ہجرت، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں جہاد، آپ دیکھیے پھر اعظم درجات، پھر کامیابی۔ جو مقصد ہے ارشاد یہ ہو رہا ہے لا ينهاهم رباني ولا حبار قولهم الإثم أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیا ہو گیا ان اللہ والوں کو، ان علماء کو، یہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے حرام خوری سے؟ اکلہم السحت، اور لا ينهاهم ربانیون والاحبار قولهم الاثم، بری باتوں سے، جھوٹ سے، خراب باتوں سے اور حرام خوری سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، اور یہ تو بڑی بری بات ہے، خراب بات ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ علماء اور اللہ والوں کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، حرام سے روکتے رہیں، جھوٹ سے روکتے رہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، تمام برائیوں سے امت کو روکتے رہیں۔ یہ علماء اور اللہ والوں کا کام رہا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ مولا فرماتے ہیں، یہ دعا وہی ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیہ وصدق النیہ عرفان الحرمہ وقنا بالہدى والاستقامہ۔ اس میں ہر واقع آف لائف کے لیے، ہر انسان کے لیے اس کو کیا توفیق ہونا ہے، مولا نے اس دعا میں بیان کیا۔ دعا امام زمانہ مفاتیح میں مل جائے گی، نکال کے دیکھ لیجیے۔ اس میں فرماتے ہیں وَعَلَى مَشَائِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ وَعَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ زہد اختیار کریں اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ زہد سے مطلب کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے نہ جائیں، پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، ملکیت کے پیچھے، مال کے پیچھے۔ علماء کا کام نہیں، عام آدمیوں کا۔ کیا کریں وہ لوگ؟ زہد، جتنا اپنی گزر بسر کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، علماء اتنا ہی لیں۔ علماء کا کام اس سے بڑھ کے نہیں۔ اب میں نہیں، منبر کے آداب ہے، میں عرض نہیں کرتا، اگر اس سے زیادہ کوئی کر رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے۔ بس ان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا ہے اتنا حاصل کرے دنیا سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور نصیحت کرتے رہے، ایک ملا نصیحت، 10 ملا نصیحت، 10,000 کو مخاطب کر رہے ہیں آپ تو نصیحت، یہ علماء کا کام ہے۔ یہ نہیں آپ کو خوش کر دیے، واہ واہ ہو گئی، نعرے ہو گئے، کام کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 گز مارو، 1 گز نہ پھاڑو والی بات نہیں، بلکہ کام کی ایک بھی اگر جملہ ہے تو موعظہ، نصیحت، عبرت، ہدایت، قرآن کی آیتیں، حدیث، قول امام، قول مولا، قول رسول، قول ائمہ، تاکہ کچھ نہ کچھ انہیں ملتے رہے۔ ہمارے ائمہ کا طریقہ بھی یہی تھا، کوئی بھی جاتا، ایک آدمی بھی جاتا تو کچھ نصیحت کرتے تھے۔ خود ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق اس
اسحاق ابن عمار راوی ہیں، وہ بات اتنی سی ہے لیکن بڑی کام کی ہے. یہ وہ بات ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ رزق کی کنجی ہے. ہر آدمی پریشان ہے رزق کے معاملے میں، تقریباً غریب سے امیر تک پریشان. مگر چاہے وہ بزنس مین ہو، کسی واک آف لائف کا آدمی ہو، کوئی ایگزیکٹو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی دولت، رزق کے بعد اس کی کنجی ہے وہ. اسحاق ابن عمار فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، مولا ہمیشہ دو باتوں کی ضرور نصیحت کیا کرتے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی غیر ملنے والا مولا سے، دیکھو تمہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ تمہیں سچ بولنا چاہیے. امانت نیک کی ہو یا بد کی اسے لوٹا دینا چاہیے. یہ دو باتیں رزق کی کنجی ہیں. یہ دو باتیں رزق کی کنجی ہیں. آپ دیکھیے، آپ بزنس میں، ٹرانزیکشن میں جہاں آپ کے معاملات صحیح ہیں وہی اپنی ترقی کر سکتے ہیں. جس کے معاملات صحیح نہیں ہے، زبان صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا وہ شخص. تو یہ فرمانا یہ دو باتیں، یہ طریقہ تھا اور علماء کا بھی طریقہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اگر تم نے امر بالمعروف نہیں ہے منکر اگر تم نے نہیں کیا تو یاد رکھو نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہاری اولاد محفوظ رہے گی. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اب اولاد جب تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہی ہے، برے کاموں میں ملوث ہو گئی، نوجوان بچے ہیں، ان کا فرماتے ہیں ان کا دل تو ایک زرخ زمین کی طرح ہوتا ہے، کوئی بھی دانہ اس میں ڈالیے اٹھ جاتا ہے. جو نوجوانوں کا دل جو ہوتا ہے زرخ زمین. آپ جیسی صحبت میں لے گی، جیسے اثرات رہیں گے، جیسی دوستی رہے گی، جیسا ماحول رہے گا، اسی حالات سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمیشہ ان کو بری باتوں سے روکتے رہو، اچھے باتوں کی انہیں ہمیشہ ترغیب دیتے رہو تاکہ وہ محفوظ رہیں، تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو جائے. تو بولے یہ باتیں گھر میں بھی بیان کرو تاکہ گھر محفوظ رہے، بیویاں محفوظ رہے، اولاد محفوظ رہے. تو یہ حضور فرمایا اگر یہ نہیں کرو گے تو نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، نہ بیویاں محفوظ رہیں گی، نہ اولاد. چلیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں یہ اللہ والے علماء نہیں روکتے لوگوں کو جھوٹی باتوں سے، جھوٹ سے، غلط باتوں سے، حرام خوری سے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد میں حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے اسی بارے میں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس جو عام طور پہ یہاں پہ تبلیغ کے ذرائع آج کل آپ کو مل رہے ہیں. چلیے میڈیا آ گیا آپ کے پاس، میڈیا میں آپ بیٹھے بیٹھے جس کی چاہے آپ جو ٹاپک پہ اگر ہمارے مکتب کے اگر آپ کو مکتب فکر اگر چاہیے امام حسین کے مکتب کے بارے میں اہل بیت کے، تو آپ کو ہادی ٹی وی ہے، ہدایت ٹی وی ہے، کئی اور دوسرے ٹی ویز بھی، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے پروگرام ڈیبیٹس رکھ رہے ہیں، علماء کو بلا رہے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، اقوال ائمہ سے بہترین باتیں عوام کے سامنے پیش کیا. ورلڈ وائڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں رات میں شاید 8 بجے 8:30 سے پروگرام ان کے شروع ہوتے ہیں. بہترین علماء، کنسٹرکٹیو بات کرنے والے علماء، ایسے نہیں کہ زبانی جمع خرچ خوش کر دیے، پبلک کو دیے کچھ بھی نہیں، خود اسٹڈی نہیں کریے، پبلک کو دیتے کیا. جب ان کی دسترس قرآن، حدیث اور ایمان کتابوں میں لا کے پورا ماخذ آپ تک پہنچاتے، ذمہ دارانہ طریقے سے یہ علماء. تو حضور کیا فرما رہے؟ دیکھیے آپ فرماتے دیکھو اگر تم کسی امت کی اصلاح چاہتے ہو، امت کو سدھارنا چاہتے ہو، امت میں بہت کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، بدکار، یا مکار، سمجھے آپ، شرابی، زانی، چور، جھوٹ، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. اگر تم ان کی اصلاح چاہتے ہو، ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ہر آدمی کے گھر پہ جا کے دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں پکڑ کے مسجد کو چلو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں جو ملا اس کو حالت طہارت میں ہو، نجاست میں ہو، کچھ بھی ہو، کیا بھی، چلو نماز پڑھو، سنو ہماری بات. یہ ہمارے پاس کا طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ نے ان 4 طبقات کی اگر اصلاح کر لی تو فرماتے ہیں کہ پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی. کون سے 4 طبقات ہیں وہ؟ فرماتے الاحبار، رؤساء، التجار، ربانیین. ترجمہ کیا ہے؟ احبار صاحبان علم،
علماء، رؤسا پیسے والے دولت مند لوگ، امیر لوگ، دولت مند، رؤسا عمرا، تیسرے تجار، تاجر، بزنس مین جو تاجر ہیں، چوتھے ربانیین، اللہ والے لوگ، صلی اللہ علیہ محمد، اللهم صل على محمد وآل دیکھیے آگے محمد. پورا ارتکاز، یعنی عام پبلک میں کتنے قسم کے پروفیشنلز ہوں گے، اس میں سے حضور نے 4 کا انتخاب فرمایا صرف. چلیے کیا فرماتے ہیں دیکھو، جو احبار ہیں، صاحبان علم ہیں، یہ طبیب امت ہیں، یہ طبیب امت ہوتے ہیں یہ لوگ، وہ تو ڈاکٹرز امت کے، جیسے میڈیکل گراؤنڈ پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ امت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ان کا کام ہے امت کی برائیوں کی اصلاح کرنا، دور کرنا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے تو وہ اصلاح نہیں کر سکتا. صحت مند ڈاکٹر چاہیے امت کے لیے، اچھے علماء چاہیے، صحت مند فکر رکھنے والے، کنسٹرکٹیو فکر رکھنے والے، محنت کرنے والے، لا کے نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے جواہرات رکھنے والے، بڑی قیمتی چیزیں، فلسفے، علم، حکمت، موعظہ. اور یہ علم و حکمت کے بارے میں اباظر حضور فرماتے ہیں کہ اے اباظر، تجھے اگر ایسی مجلس سے علم میں بلایا جائے جہاں علم و حکمت کی باتیں بیان ہو، تو تیرا 1 ساعت اس مجلس میں بیٹھنا 1000 شب جاگ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ سن، ایسی مجلس سے علم میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1000 روز روزہ رکھنے اور ہر شب بیداری کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر کیا فرماتے ہیں، 1 ساعت 1 گھنٹہ ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں علم و حکمت کی باتیں بیان ہو، اللہ کی راہ میں 1000 مرتبہ جہاد کرنے سے بہتر ہے. ایک جہاد، 2 جہاد نہیں، 1000 مرتبہ جہاد کرنے سے بہتر ہے. پھر فرماتے ہیں ایسی مجلس علم میں بیٹھنا 12000 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. اب اس امت کا کیا حال ہوگا اگر آپ کو کوئی علم کی مجلس مل گئی، آپ نوٹس لے لیے، ایک آدھ بات بھی آپ کو سمجھ میں، آپ کی زندگی میں ریولوشن آ جاتا. علم ہے یہ، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسے کرائٹیریا نہیں ہے جو انسان کو بلندی میں پہنچا دے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود چاہتا ہے یہ کہ مومنین میں جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو مسلسل بلند کرتا ہی جائے، بلند کرتا ہی جائے، بلند کرتا ہے. ایک علم کی بات، ایک علم کا مسئلہ، ایک فقہ کا مسئلہ، ایک اخلاق کا مسئلہ، احکام کا مسئلہ، جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتے جائے گا ویسے آپ سے علم پڑھتے جائیں گا، اللہ آپ کے درجات بلند کرتے جائیں گے. دوسرا میں نے کہا تھا مجلس میں کہ جو شہداء بدر ہیں ان کو دفن کرتے وقت حضور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان میں جس کے پاس قرآن کا زیادہ علم ہے اس کو سامنے دفن کرو، جس کے بعد علم کم ہے اس کے پینتی دفن کرو. صلی اللہ علیہ محمد. اور جس کے بعد قرآن کا زیادہ علم ہے، ارشاد ہے حضور کا کہ وہاں پہ حکم ہوگا پروردگار عالم کا جنت میں، تو ایک قرآن کی آیت پڑھتے جا، خود تیرے درجات بلند ہوتے جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد. کوشش کیجئے قرآن حفظ ہو جائے، قرآن یاد، قرآن کو لے کے بیٹھیے، قرآن میں تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، آپ کو ایسی یعنی بصیرت عطا ہوں گی کہ آپ تعجب کرنے لگے، آپ پر در کھلتے جائیں گے. جب تک قرآن نہیں پڑھ سکتے انسان نابینا ہے، آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کا بھی نابینا. ٹائم میں نے کہا اس لیے دیا کہ تو حضور کیا فرمانے جو صاحبان علم ہے تو ان کے لیے. دوسری بات کیا فرماتے ہیں، رؤسا، عمرا، پیسے والے. یہ پیسے والے لوگ فرماتے ہیں یہ امت کے چرواہے ہیں، شیپرڈز، جو بکریوں کو چراتا ہے، امت کا چرواہا ہے. فرماتے ان کا کام ہے غریب لوگوں کی نگہداشت کرنا. عمرا پیسے والوں کا کام. جس طرح سے ایک چرواہا اپنی ریوڑ کو، اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو کیسا لے کے چراتا، دیکھیے آپ، جہاں گھاس ہے، ہاں اچھی چیزیں ہیں، جہاں پہ بہترین گرینری ہے،
جہاں زیادہ ان کو جو ہے فیڈ مل سکتی، ایسے ایریاز میں لے کے جاتا چرواہا۔ تو دولت مندوں کا کام کیا ہے؟ غریبوں کے لیے پروجیکٹس، انویسٹمنٹس، امپلائمنٹ، روٹی روزی، ان کے لیے کوئی ذرائع، کوئی ریسورس۔ ہاں ان کا کام یہ ہے کہ کریٹ کریں غریبوں کے واسطے تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، سیلف امپلائڈ ہو جائے، آمدنی کا ذریعہ ہو۔ ہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں غریب مومنین۔ دولت مندوں کا کام، اس لیے کیا مثال کیا دی؟ وہ مثل چل رہا ہے کہ بھائی دولت تو رکھنا پڑی رہے گی، دولت کے انبار رہیں گے آپ کے پاس، کیا کام کیا ہوں جب اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کرے، دانا رکھا ہوا ہے، تھیلا بھرا ہوا ہے، آپ کلٹیویٹ نہیں کریں گے، اگر آپ وہاں پہ اگر کھیت میں نہیں ڈالیں گے تو وہ جب کھیت میں ڈالیں گے تو ایک درخت اٹھے گا، اس سے درخت سے ہزاروں سینکڑوں دانے نکلیں گے۔ وہی دولت نہیں ہے، اسٹیگننٹ ہے۔ اگر وہ موبیلائز کر دے، آپ انویسٹمنٹ کر دیں، اگر آپ اس کو متحرک کریں تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ قوم میں کوئی غربت نصیب، کوئی غریب نہیں دکھتا۔ زکوٰۃ نکالی جائے گی، خمس نکالا جائے گا، خیرات دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو عطائے واجبہ اور عطائے مستحبہ دونوں کو اگر عطائے واجبہ کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ ہے، واجب ہے یہ تو دینا۔ عطائے مستحبہ خیرات، صدقات، ہاں اس کے علاوہ آپ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل لوگوں کو دے دیے، بخشش دے دیے، مومنین کو تحفہ بھی دیا، قرضدار کو مہلت دیے، لوگوں کو عام یعنی جانوروں کو دانا دال، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ملا کر تقریباً یہ 18 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دولت استعمال ہوئی، دولت کو کام میں لائے، امپلیمنٹ کرے، تو یہ کام۔ اب کل ہمارے بانی مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی آپ ذرا زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا بتائیے، پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7 تولے سونے کے برابر یا 50 تولے چاندی کے برابر وہ ہے، یا اس کی ایکولنٹ کیش، ڈپازٹس، پراپرٹی، لینڈ، انویسٹمنٹس، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، more than 7 tolas and equivalent to 50 tolas of silver چاندی، یہ اس کی ایکولنٹ اینی تھنگ، اس کے اوپر آٹومیٹیکلی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب پوچھتے ہیں کیا بھئی ہم ہر مہینہ نکالنا ہے کہ زکوٰۃ؟ نہیں، سال میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 11 مہینے کے بعد واجب ہوتی ہے، خمس 12 مہینے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ خاص بات یہ 11 مہینے اگر آپ کے ایک مہینہ دینے کے لیے زکوٰۃ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ اسٹیگننٹ ہے، آپ کے پاس سیونگز ہیں پورے، چلیے 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس جمع ہو گئے، جیسے 11 مہینے کمپلیٹ ہو گئے آپ کے، آپ 2.5% اس پہ نکال دیں۔ چلیے 1 لاکھ روپے ہو گئے، 2500 روپے، کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکوٰۃ پھلتی پھولتی ہے، سود پھلتا پھولتا نہیں۔ جب زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے تو زمین بھی اپنی برکتوں کو روک دیتی ہے۔ چلیے بعض لوگ ہیں بولتے نہیں بھائی سال بھر کہیں کو میں مہینے کو میرے پیمنٹس آتے ہیں، بلز آتے ہیں، یا میری سیلری آتی ہے، یا میرے جو بھی کچھ میرے ریٹرنز آتے ہیں اس میں سے میں نکال دیا کروں گا حساب کر کے۔ اگر ویسا نکالنا چاہتے ہیں آپ ان انسٹالمنٹس، ایک اندازہ قائم کر لیجیے، ہو گئے سب سال میں مل کے 10 لاکھ روپے بچتے ہیں، اس میں اگر 2.5% نکالا تو 25,000 روپے ہوتے۔ مہینے کو اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں 2,000 روپے دے کے لکھ لیجیے، آپ سال بھر ہو گیا حساب کر لیجیے، دیکھ لیجیے کتنے پیسے نکل رہے ہیں، جو کم نکلے وہ دے دیجیے۔ اگر آپ ایسا مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں، سال بھر مدد نہیں ٹھہرنا چاہتے، کوئی ضرورت مند آ گیا، حاجت مند آ گیا، ایسا بھی دے سکتے ہیں۔ خمس کے بارے میں بھی ایسے ہی، خمس تو آپ کا 1/5 یعنی 20% دینا ہے، لیکن زکوٰۃ میں ایسا ہے اگر وہی لاکھ روپے آئندہ سال بھی آپ کے پاس رہیں تو اس پہ پھر زکوٰۃ دینا ہے آپ کو، وہی 2.5% یعنی 2500 روپے دینا ہے۔ لیکن خمس اگر ایک مرتبہ نکل گیا آپ کا 20,000 آپ نکال دیے، وہ لاکھ روپے چاہے 10 ایئر 20 ایئر 50 ایئر تک پڑے رہے، اب اس پہ آپ کو خمس نکالنا نہیں ہے۔ اٹ از ویری کلیئر۔ ہاں فردر آپ کو 1 لاکھ روپے اور آ گئے، اس پہ نکالیے خمس، اور آئندہ سال اس سے اور بڑھ گئے، جو ایکسٹرا بڑھے آپ وہ نکالتے رہیے۔ جو جیسا ایسا نکالتے جائیں گے وہ پیسہ آپ کا پاک ہوتے جائے گا، صاف ہوتے جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ نہ اب یہ جلائے تو جلنے والا ہے، نہ ڈوبنے والا ہے، نہ کہیں ضائع ہونے والا ہے، نہ اس کو چور چرا کے لے جانے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بامبے میں گودی پہ ایک بڑے تاجر تھے، وہ جوہرے میں کچھ لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات بھی بنائے، ہمارے فوجی حضرات تھے وہ وہاں سے، فوجا فیملی کے، تو ان کو وہاں سے اطلاع ملی کہ بھئی انہوں جب جوہرے میں زیارت کے لیے گئے تو آپ کا
فلاں جو شپمنٹ تھا کنسائنمنٹ وہ جو ہے وہ شپ سنک ہو گیا, ڈوب گیا. تو انہیں اطمینان سے بولے میرا شپ نہیں ڈوب سکتا, مال میرا. اتنا کانفیڈنٹ. دیکھیے آپ اگر کوئی بولے کہ بھائی ڈوب گیا تو بولے نہیں ڈوب گیا نا, ٹھیک ہے جان تو چھوڑو. اپنے بچے کو بھیجو, بیٹا جاؤ ذرا جا کے معلوم کر کے آؤ, گودی پہ جاؤ, دیکھو آپ معلوم کرو ہمارا مال جو ہے وہ شپ میں جو ہے شپمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. تو جا کے دیکھے تو گودی پہ پڑا ہوا ہے, ان کا مال و شپ میں جو ہے لوڈنگ ہی نہیں. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. مطلب یہ ہے ایسا ہوتا عام طور پہ, ارے بھائی آپ کی فیکٹری میں ایسا فلاں ہو گیا, فائر ہو گیا, اتنا مال آپ کا ضائع. اب نماز فرض کیجیے صبح کا فجر کا ٹائم نماز پڑھنے, جو فیکٹریز والے ہیں ان کو بڑا پرابلم رہتا, خدا نہ خواستہ فائر ہو جاتا, کچھ یہ ہو جاتا, شارٹ سرکٹ ہو جاتا, کچھ اور پرابلمس ہو جاتے. ہاں ہزارڈس رہتے ہو. تو جو دیندار آدمی ہے جو خمس و زکات نکالا ہوا ہے, جل رہا نا, پھر جلنے دو, ضائع ہو گیا, ہونے دو اطمینان سے, سکون سے, راحت سے. کیا یہ سکون اور راحت کوئی اور چیز پرووائڈ کر سکتی ہے ایکسپٹ خمس و زکات؟ صلوات اللہ محمد نہ گورنمنٹ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی, نہ آپ کا سیکیورٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا آپ کو سوائے اللہ کے. صلوات اللہ محمد. چلیے, تو میں نے عرض کیا دوسرے جو ہیں رؤسا ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, دولت مند لوگ, ان پہ یہ ذمہ داری ہے. فرمانے کہ جب چرواہا ہی خود اپنی بھیڑیا بن جائے, جانوروں کو کھانے لگ جائے, لوگوں کو ہی لوٹنے لگ گیا. غریب آدمی گیا ہے تو لوٹ لے گئے ڈاکٹر صاحب, حالانکہ اپنی شیعہ آدمی مثال کے طور پہ, ارے یہ کیا ہے بھائی, مومن ہے نا یہ, تو لوگ جو غریب آیا کھا جا رہے ہیں, جس کو آیا آپ اپنے کو شکار بنا لے رہے ہیں. تو بولے یہ بھیڑیا ہے, یہ شیپرڈ نہیں ہے, یہ چرواہا نہیں ہے. یہ ایسے لوگ جب ہوں گے تو فرمانے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تیسرے فرمان ہے تجار, تاجر, بزنس مین. یہ بزنس مین جو ہوتا ہے فرمانے یہ امین خلق ہوتے ہیں. تاجر جو ہوتا ہے بہت سیدھا سیدھا, پرامن, پیسفل. یہ لوگوں کو کوئی فساد, فتنہ, لڑائی جھگڑا, بدامنی سے کوئی مطلب نہیں رہتا تاجر کو, بزنس مین کو. انہیں اپنے تجارت رہتی ہے اور وہ رہتی ہے. تو بولے جب تاجر ہی خود رہزن بن جائے, خائن بن جائے, ہاں, اور جو خزاق بن جائے, لٹیرا ڈاکو بن جائے, تو پھر اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تاجروں کا آپ دیکھیے, دوسرے لوگ جو ہیں اور دوسرے جو عام طور پہ یہاں پہ ہمارے دیکھتے ہیں کاشت کے لوگ ہیں, زبان کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے کا مال منگاتے, ٹرانسیکشن کرتے. اگر آپ ایک خود لے کے اگر اس کو صحیح ٹرانسیکٹ نہیں کرتے تو دوسرے خود کوئی مال نہیں دیتا, اگر اسے کھا لیا ڈبا دیا مال. تو فرمانے کی یہ نہیں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے تاجر. چوتھے فرمانے کی وہ ہے اللہ والے لوگ, ربانیین. بولیے ربانیین کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو تم کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں. صلوات اللہ محمد اللہ والے, جن کو خوف خدا ہے. ہاں, وہ اللہ کے ڈر سے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, غلط کام نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے. یہ فرما رہے یہ اللہ والے لوگ. اللہ والے لوگوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو راستہ دکھانا, رہنما ہے یہ لوگ, رہبر ہیں. فرمایا رہبر خود اگر لوگوں کو گمراہ کرنے لگ جائے, رہبر خود اگر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے, خائن بن جائے, تو ہماری امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے آپ, اب یہ تمام باتیں سننے کے بعد مجلس حسین ایک ایسا مقام ہے جہاں پر یہ چاروں کیٹیگری آپ کو ایک ہی فرش پہ نظر آتے ہیں. صلوات اللہ محمد چاہے وہ عالم ہو, اب مجلس میں دیکھیے علماء بھی رہتے ہیں, دولت مند بھی رہتے ہیں, تاجر بھی رہتے ہیں, اللہ والے بھی رہتے ہیں. ہاں, یہ شرف ہے مظلوم کربلا کا, اس قربانی جو حسین نے دیا کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کنوے کر دیجئے, پہنچا دیجئے. چاروں کو ایک جگہ آپ کو جو ہے لا کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ایک ہی جگہ پہ آپ کو سب مل جائیں گے, آپ پیسے دے دیجئے, پہنچ جائے گا پورا. انڈیویجول جانے کی ضرورت نہیں, اس سے بہتر جگہ. پھر یہ ایسی یونیورسٹی ہے, ہمارے چھٹے امام جعفر منابرنا مدارستنا, ہمارے جو منبر ہیں یہ ہماری جامعات ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, یہ ہمارے مدرسے ہیں, ہماری درس گاہیں ہیں. مجالستنا مدارستنا, اور ہماری جو مجلسیں ہیں یہ بھی ہمارے مدرسے ہیں. اب دیکھیں اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو مدرسوں میں تدریس ہونی چاہیے, علم بٹنا چاہیے, علم و حکمت کی باتیں ہونی چاہیے. وہ
कैलिबर और मेयार की बातें होना चाहिए कि मोमिनीन का मेयार, उनका कैलिबर हर मजलिस में बुलंद होता रहे। जब एक अशरा कंप्लीट हो जाए तो मजलिस में आने वाले खुद आलिम बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और मोहम्मद, ये मजलिस हुसैन का असर है, ये मजलिस हुसैन, तो ये मजलिस हुसैन का शरफ है। चलिए अब उसके बाद में कुरान और क्या कह रहा है, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये तुम में एक ऐसी उम्मा होना चाहिए, एक ऐसा गुरुह होना चाहिए, एक ऐसे लोग होना चाहिए, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहें, वयअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते रहें और बुराइयों से रोकते रहें, और यही लोग कामयाब होने, उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाब होने वाले मुफ्लिहून। देखिए आप कामयाबी की सनद जो बता रहा है, आयत में भी कामयाबी, इसमें भी कामयाबी, ये लोग कामयाब होने वाले हैं। फिर कुरान क्या कह रहा है, फिर कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व तु'मिनूना बिल्लाह। क्या तुम अच्छे ही गुरे हो, खैर उम्मत हो, खैरुल बरिया हो, क्या बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैरा उखरजत, तुम लोगों की हिदायत के लिए पैदा हुए हो, तअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को हमेशा अच्छी बातों का तुम हुक्म देते रहते हो, तो तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते रहते हो, तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह ही पर तुम्हारा कामिल ईमान है। अहले बैत अतार मोहम्मद आले मोहम्मद ऐसी शान है, ऐसी। और यहाँ पर जनाब लुक़मान अपने बेटे से कह रहे हैं, सूरह लुक़मान निकल, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे नूरे नज़र, मेरे बेटे, या बुनैया, तू पाबंदी से नमाज पढ़ता है, या बुनैया अक़िमिस वअमुर बिल मारूफ, लोगों को अच्छाई का हुक्म देता रहे, बुराई से रोकता रहे, जो मुसीबतें तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर, ये हिम्मत वालों का काम है। मुसीबतें पड़ गए बिलबिलाए नहीं। और चौथे इमाम सैयद साजिदीन देखो मुसीबतें पड़े तो शरीफों की तरह सब्र करो, बिलबिलाओ मत। अल्लाह रहमान और रहीम की शिकायत बेरहमों के सामने मत करो, लोगों के सामने परेशान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दुख गया, वो खा गया, नहीं खा बैठिए, छोड़ दीजिए उसके ऊपर। अल्लाह रहमान और रहीम की शिकायत बेरहमों के सामने मत करो। करेंगे क्या ये लोग, क्या देंगे? अरे एक खुद फकीर को क्या दे सकता, मोहताज को क्या दे सकता। रहमान और रहीम की शिकायत, रहमान की शिकायत, रहीम की शिकायत बेरहमों के सामने कुछ देंगे भी नहीं, जलील भी करेंगे, नजरों से भी गिरा देंगे। बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात है बेटा। फख्र और तंदुरुस्ती से मैं खौफ खाता हूं, मौला का भी खौफ का है। आप देखिए, बदर से लेके पूरा आखिरी सिफिन जमल नहरवान तक देख लीजिए, मेरा मौला का भी खौफ नहीं किया। मौला खुद कहते हैं जब खौफ हो तो खौफ में कूद जाओ, अगर खौफ को दूर करना है तुम्हारा। वो मौला कह रहा है कि मैं फख्र तंदुरुस्ती से बेटा मोहम्मद हनफिया मैं खौफ खाता हूं। ईमान के नक्स का बायस है, अक्लों की परेशानी का बायस है, लोगों की नजरों में जलील कर देती है। दौलतमंदी की दुआ मांगो ताकि गुनाहों से महफूज रहो, तुम्हारे तक़वा की हिफाजत हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दौलत इसलिए है कि गुनाहों से बचने के लिए है दौलत, गुनाहों में मुब्तला होने के लिए नहीं है। खराब जगहों पे जाने, खराब काम करने, गंदे काम करने के लिए दौलत इसलिए नहीं दिया अल्लाह, गुनाहों से बचने दिया। दौलतमंदी इसलिए दिया ताकि तक़वा ईमान बरकरार रहे। अरे गरीबों का ईमान क्यों बिकता है बताइए? गुर्बत की वजह से, उनके रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से, दौलत नहीं होने की वजह से। अरे आप देखिए, गरीब के पास अगर पैसे ही नहीं हो, पैसे के खाने रोटी के लिए परेशान है, उसको आप क्या इल्म सिखाएंगे, क्या दीन सिखाएंगे आप उसको? जब तक ये दिमाग को सुकून चैन नहीं मिला तो वो क्या सीख सकता है आपसे? लाजिम है उसको पहले उसको पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, औलाद की तरबियत चाहिए, इल्म चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले मिसालें दे चुका हूँ। आप लाख एक सोने की नदी आप गरीबों के लिए बहा दीजिए,
لیکن اس سے ان کے اسٹیٹس آف لائف میں کوئی چینج آنے والا نہیں ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سلیم پیر بھائی, یہ لوگ کرتے ہیں کام. ہاں آپ یقین مانیے, میں خود دیکھا ہوں, یہ لوگ خود ایک ہمارا ایک اینشنٹ مکان ہے بڑا, وہاں پر بعض لوگوں کو جو ہے کچھ ریکمنڈیشن آیا تو بڑا گھر بنا کے دیے, جوائنٹ فیملی ہے, میں سمجھتا ہوں شاید 200 گز پہ ہے وہ RCC کا گھر. ہمارے پڑوسی میں اچھا دیکھ رہا ہوں, وہ بنا کے دیکھے بھی تقریباً 12-15 سال ہو گئے. ان کے اسٹیٹس آف لائف میں کیونکہ بچوں کو پڑھایا نہیں, تربیت نہیں دی ہے, وہ قبیلی کے گھر میں رہتے تھے ٹائلز کے, RCC میں رہ رہے ہیں, اتنا ہی فرق پڑا. لیکن ایک باپ جس کو میں جانتا ہوں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کھا کے پڑھایا, سائیکل میں ہوا نہیں ہے تو پیدل پکڑ لے کے گیا. ایک زمانہ ایسا آیا اس کا ایک بچہ لندن چلے گیا, 2 بچے امریکہ چلے گئے. ارے پوچھے کیا حال ہے بھائی, حالت اچھی ہے, نئی گاڑی ہے, وہ ہے بلا ماسا ٹینک میں گھر لے لیا. 2 بچے وہاں میرے امریکہ میں, ایک لندن میں, اور ایک پڑھ رہا ہے انجینئرنگ کرتے, اس کو کھایا نہیں, بھوکا رہا, اولاد کو تعلیم دیا, آج اس کا رزلٹ دیا ہے. وہ لوگ بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے, سونے کی بلڈنگ بنا کے دیجیے. اگر علم نہیں ہے تو سونے کی بلڈنگ بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے, یاد رکھیے. بھوکے رہیے, 1 ٹائم کھائیے, 2 ٹائم کھائیے, لیکن اولاد کو پڑھائیے, ایسی صحیح تعلیم دیجیے تاکہ ایک بچہ باہر چلے گیا پوری فیملی سدھر جاتی, پورا خاندان سدھر جاتا, گھر کا اسٹیٹ آف لائف بلند ہو جاتا, گریڈ آف لیونگ آپ کا چینج ہو جاتا, گھر کے پورے حالات بدل جاتے, رحمتوں برکتوں نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہوتی. اب قرآن کی آیت صادق آتی ہے, اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تم صاحبان مومنین میں جو صاحبان علم ہے, اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرتا جائے. صلوات علی محمد. تو تمہیں گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو, کیا اچھے گروہ ہو تم, لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, اور اللہ پہ تمہارا کام ہی نہیں پاتے. جناب لقمان کی یہ بات ہے, مصیبتیں پڑے تو صبر کر میرے لال, شکایت مت کر, یہ ہمت والوں کا کام ہے. مصیبتیں سہتے جانا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف کسی سے پہنچتی ہے, احکام یہ کہنا اس سے بولیے جس سے تکلیف پہنچی, نہ کسی اور سے اس کا تذکرہ کریے, دل میں رکھ لیجئے. اللہ وہ بلند مقام عطا کرے گا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, کیا کر رہا ہے وہ. آج ہم ذرا تکلیف پہنچی, ارے فلاں صاحب ایسا کر دیے, صاحب ہمارا حق کھا گئے, پیسے نہیں دیے, لوٹ لیے, فلاں کر لیا, ہم کچھ نہ کوئی ایک بات رہتی ہے عام کر دیتے ہیں. نہیں, خاموش بیٹھ کے برداشت, صبر کا دل میں, دوسرے سے بھی مت دو, چاہے گھر میں بیوی سے تکلیف پہنچے, بچے سے پہنچے, احکام یہ ہے اگر گھر والوں سے تکلیف پہنچے تو ان سے گفتگو کرنا کم کر دیجیے. اگر بیٹا آپ کا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو احساس دلانا ہے تو وہ اس سے زیادہ بات مت کرو, اپنے رخ کو موڑو, وہ سمجھ جائے گا نہیں میرے سے کچھ غلطی ہوئی, بابا ناراض ہے. گھر والی یہ ہوتا ہے, گھر کی بیوی تو ہے بہلا ہمیشہ ان کے ساتھ مروث ہے. اس لیے احکام یہ ہے کہ گھر والوں کو, بیوی, بچے, شوہر سب مل کے خوش اگر رہتے ہیں, گھر میں اگر جو ہے اچھے یعنی پرسکون موڈ میں اگر رہتے ہیں, تو حضور فرما رہے ہیں اگر وہ 5 منٹ کے لیے گھر میں اگر اچھے موڈ میں, اچھے حال میں, ہاں اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میری مسجد نبوی میں مسجد حالت اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب اللہ ان کو دیتا ہے. اب بتائیے, اب حالت اعتکاف 3 دن سے کم نہیں ہے, اعتکاف 3 دن سے, وہ ثواب کیا کر رہے ہیں, گھر والے ہی ہیں, ماں باپ بچے بڑے اچھے موڈ میں ہیں, بچے بھی خوش, باپ بھی خوش. فرماتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے, ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ جس گھر پر اللہ نرمی ہے کلام, یہ زبان اچھی ہونا ہے, یہ اس کی دولت کسی کو دے دیتا ہے نبی کلام کی, تو اس گھر پر اللہ عزت اور عظمت کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ گھر کا سکون, اگر عورت زوجہ آپ کی وائف باہر سے ہے, مان لیں ایک گلاس پانی کا آپ کو لے کے آتی, تھوڑی دیر کا ٹھنڈا پانی اگر آپ کو پیش کر دی, تو یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس کی 1 برس کی عبادت سے بھاری ہے یہ 1 گلاس پانی. 1 برس کی عبادت, نماز, روزے, اور کیا کیا کر دی وہ 1 برس میں, وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے اس کا ثواب. 1 گلاس پانی جو اپنے شوہر کو پلاتی ہے. گھر کا ماحول دیکھیے آپ, نرمی کرنا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے, دیکھو اگر تم ہو سکے تو اپنی زبان پہ قابو رکھو, تم اپنے بھائیوں کے مالک بن جاؤ گے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. اچھی رکھیے, نرمی کلام.
یہ کلام اچھا ہے تو فرماتے ہیں یہ زندگی کا آدھا عیش ہے. کسی سے بھی آپ بات کیجیے, گھر میں باہر پڑوسی پارٹنر ملنے والوں سے, یہ اگر اچھا ہے نا یہ آپ کا, فرماتے ہیں زندگی کا آدھا عیش ہے, آدھا عیش, پیسہ لتا دھن دولت الگ ہے. دوسرے کے پھر فرماتے ہیں زوجۃ المفاہمۃ من احد راحتین, ایک ہم خیال بی بی, ہم مزاج بی بی, شوہر کی ہم اس کی جو رائے ہے وہ رائے رکھنے والی بی بی, فرماتے ہیں یہ ساری زندگی کی اگر 2 راحتیں ہیں تو تم سے آدھی ایک راحت یہ بی بی ہے. وہ اگر بیوی گھر کی ناراض ہو گئی تو پورا گھر کا معاملہ ہی خراب ہو جائے. دیکھیے آپ کیسے. پھر عورت دیکھیں حضور فرماتے ہیں سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کا خرچ کم ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. ایکسپینسو عورت نہیں ہونا, ایکسپینسو عورت, خرچ کم ہونا, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے عورت. جس کا ماہر کام ہے وہ بڑی بابرکت ہے. جس میں کلام صبر کرنے والی بڑی بابرکت ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ جن کو 3 چیزیں دے دیتا ہے, زبان ذاکر, قلب شاکر, زوج صالح. زبان ذاکر ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان, دل سے اللہ کا شکر کرنے والا دل, صبر کرنے والی بیوی. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. کل میرے بھائیوں کے بارے میں بیان کر دیا وہاں پہ, وہ ریپیٹ ہی کروں گا کیونکہ بڑی غیر معمولی باتیں تھیں. فرماتے ہیں کہ کل بھی بیان ہو چکی ہیں اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک بات ہی رہ کے بیان کر دیا آپ کے سامنے. اور یعنی اب رہا مسئلہ امت اصلاح کا, گھر کی باہر کی جہاں باتیں ہیں, تو یہاں پہ ایک جگہ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو مقصد مظلوم کربلا ہے, اگر تم نے اس سے اپنے ہاتھ روک لیا تو یاد رکھو یہ وہ زمانہ ہوگا جہاں تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اگر تم دیکھ رہے کوئی خراب کام ہو رہا ہے گھر میں باہر کوئی بھی ایسا ہو رہا ہے, فوراً روکو اس کو, ورنہ آپ ووٹ نہیں گئے, آپ نمازی پرہیزگار ہوں گے آپ کی جگہ, لیکن اللہ آپ کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے. دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اشرار تم پہ غالب آ جائیں گے. شریر, بدماش, عیار, مکار, بالکل یہ اشرار تم پہ غالب آ جائیں گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ وہ زمانہ ہوگا اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. دیکھیے اب اس کا اثر کتنا بڑا ہو گیا. تو اور دوسری جگہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں کو برائیوں سے روکنا, اچھے باتوں کی ترغیب دینا, یہ سارے امور خیر ایک طرف رکھ دو. تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر یہ سمندر ہے تو سارے امور خیر, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, اللہ کی راہ میں ختم ہو جانا یہ پانی کے چھینٹے ہیں. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کربلا کیوں جا رہے تھے, کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے روایتیں ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں روایتوں میں کہ مولا کائنات میں سارے انبیاء کی مجتمع صفات کا مجموعہ ہے ذات مولا کائنات. صلوات اللہ محمد. اس لیے کہا گیا, حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں علم آدم, حلم نوح, حیبت موسیٰ, زہد عیسیٰ اگر دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب. 70 انبیاء کی صفات پر ہمارے مولا کے علم میں, سارے انبیاء کا علم مقصد علم ہے. کوئی مولا کائنات فرماتے اگر مجھے خزائن, اگر مجھے بٹھا دیا جائے فیصلے کے لیے, مسند خزائن پر اگر بٹھایا جائے تو علی تورات والوں میں تورات کے مطابق, زبور میں زبور کے مطابق, انجیل میں انجیل کے مطابق, صحابہ قرآن میں قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا. اور ابن عباس فرماتے ہیں علی کا علم سارے اولین و آخرین کے علم کو اگر جمع کر دیا جاتا ہے, ان کا علم اگر ایک خطرہ ہے تو علی کا علم سمندر ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. علی کا علم سمندر. خود ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں بازو, مولا کہنے سے خواہش کی یا علی سورہ حمد کی تفسیر بیان فرمائیے. ساری رات مولا بیان کرتے رہے, صبح فجر ہو گئی, ہاتھوں میں جوڑ کے کہا ابن عباس نے یا علی کیا سورہ حمد کی تفسیر ہو گئی؟ کہا ابن عباس ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی نہیں ہوئی. اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اتنی دیر بیان کروں. اگر کاتبین کو بٹھایا جائے وہ لکھنے کے لیے بیٹھے, 70 اونٹوں پر ان کتابوں کا بوجھ لادا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں باب مدینۃ العلم.
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہ مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد الحکمت فلیاتها من بابها. جس کسی کو چاہیے وہ علم حاصل کرے تو علی کے دروازے پہ آئے. یہ علم کا سمندر ہے. اور ایسے ہی باتیں نہیں ہو رہی ہیں لوگ سمجھیں گے کہ جوش ولا میں بات ہو رہی ہے. نہیں, جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو مولا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھی, فرماتے ہیں کہ مولا کی کتابوں کو جو علم تھا 1000 اونٹوں پر کوفے سے مدینہ لے گیا گیا ہے. کوفے سے مدینہ شپمنٹ ہوا ہے. اونٹوں کتنے؟ 1000 اونٹوں پر. صلی اللہ علیہ محمد و محمد علیہ السلام. ہے کوئی دنیا میں تو ایسی مثال لا دیجئے آپ. یہ تو دنیا میں ایک سے علم کی بات ہوئی. اسی کا لفظ جگر نور نظر مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین ابن علی علیہ السلام. ان کا علم, ان کی شجاعت, ان کا زہد, ان کی عبادت, ان کی قربانی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سارے انبیاء کے وارث حسین. قرآن خود کہہ رہا ہے نُرِيدُ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین پر کمزور کرتے ہیں, اللہ چاہے نورید کہہ رہا, اورید نہیں ہے یا نورید. صاحبان بل بیٹھے ہوئے ہیں عربی جاننے والے. اور نُرِيدُ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وہ پھر ان کو ہم, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں دنیا پر قدرت عطا کریں, اس کا مالک بنائیں, لوگوں کا امام بنائیں, اس زمین کا وارث بنائیں اور اس میں ہم ساری قدرت عطا کریں. اب آپ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا, السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکہ یا فار اللہ ابن فارح والوتر المعتور, اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین. ایسے پوری حسین کی زندگی زیارت وارثہ میں آ گئی. سلام آپ پر آدم کے وارث, نوح کے وارث, ابراہیم کے وارث, موسیٰ عیسیٰ کے وارث, محمد حبیب اللہ و علی ولی اللہ کے وارث صلی اللہ علیہ محمد. اس کے السلام علیکم ابن محمد, اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے, علی مرتضیٰ کے بیٹے, فاطمہ زہرا کے بیٹے, خدیجہ کبریٰ کے بیٹے, اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت. اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی, آپ نے زکوٰۃ دی, آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا. کب تک؟ جب تک کہ آپ کی شہادت واقع نہ ہو گئی. فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرد. لعنت ان پر جس نے آپ کو قتل کیا, لعنت ان پر جس نے آپ پر ظلم کیا, لعنت ان پر جس نے جو ظلم سے راضی رہا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخات والارحام المطہرہ. پوری زیارت ابھی آپ پڑھیں گے. سلام آپ پر, آپ کے اس نور پر جو مطہر و طاہر سلما سے ہوتا پایا, ایسا پاکیز و پاک, ایسا پاک و پاکیزہ جو وارث انبیاء ہے. کیا کوئی نجس, ملعون اور جو بد کردار, عیاش, مکار, گنہگار کے ہاتھ میں حسین جیسا کریم بیعت کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ حسین ہے جس پر ہزاروں درود لاکھوں سلام. آگ کی شب حسین, یعنی جو بیعت کے لیے اگر ایک حسین نہ کرتے, 2/3 دنیا تو تھی.
لیکن یہ کیوں حسین کے پیچھے کہا کہ اگر ساری دنیا بیعت کر لے، اگر حسین کا ہاتھ مجھے نہ ملا تو یہ سمجھو کہ کچھ نہ ملا. تو معمولی ہاتھ حسین کا نہیں ہے، یہ انبیاء کا ہاتھ ہے، یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ و عیسیٰ کا. یہ کوئی معمولی ہاتھ حسین کا نہیں ہے. اگر حسین بیعت کر لے تو ایسا ہوتا ہے جیسے 1,24,000 پیغمبروں نے یزید کی بیعت کی، اور حسین انبیاء کے وارث بن کے کربلا میں آئے تھے. الباب ایسا کون حسین کیسا حسین. آج کی شب عاشور واقعات کئی ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس. کہ جب حسین رات کے سناٹے میں میدان کربلا کی طرف چلے، پیچھے کسی کے آنے کی آواز آئی، اڑ کے دیکھا تو ہلال ابن نافع آ رہے. کہا نافع تم کیوں آ رہے ہو پیچھے میرے؟ کیا مولا دشمنوں کے نردے میں آپ گھرے ہوئے، مولا آپ کو اکیلے کیسے جانے دیتا؟ کہ اچھا ہلال آؤ. کبھی کچھ دور جاتے ہیں، کہیں سے پتھر اٹھاتے ہیں، کہیں سے کانٹے صاف کرتے ہیں، کہیں سے زمین کو ہموار کرتے ہیں. جب یہ ہے تو مولا یہ کام میں کر. کہا نہیں تم نہیں جانتے، میں کل جو میرے جانثار ہیں جب وہ شہید ہوں گے تو حبیب کا مقام یہ ہے، زہیر کا مقام یہ ہے. ایک ایک شہید کا نام لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تاکہ وہ جب اپنے گھوڑے سے نیچے آئے تو اسے اذیت نہ ہو، اسی لیے پتھر کانٹے اور یہ چیزیں صاف کر رہا ہوں. پھر جب ہلال ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، ہلال میں تم سے مخاطب ہوں، تم کوئی اور طرف متوجہ ہو. کہا مولا یہاں کسی بیوی کے رونے کی آواز، مولا اس سے میرا دل شق ہوا جا رہا ہے. کہا ہلال یہ میری ماں فاطمہ ہے، جس دن سے ہم مدینے سے چلے ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ راج لیا. حسین خیام میں واپس آئے. آنے کے بعد اصحاب باب وفا سے کہا کہ دیکھو آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، تو جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم جو چاہے چلے جاؤ، اپنے خاندان والوں کے بعد پلٹ جاؤ، بلکہ جاتے جاتے میرے ایک ایک عزیز کو بھی لے کے جاؤ. دیکھو راستے بند ہیں ان کے لیے جو آنے والے ہیں، لیکن جو جا رہے ہیں ان کے لیے راستے بند نہیں ہیں. بہرحال جب کہا کہ اگر تم اس چراغ کی روشنی میں اگر نہیں جا سکتے تو میں یہ چراغ گل کر دیتا ہوں. تو حسین نے شب عاشور چراغ کو گل کر دیا. اس کے بعد دیکھا تو کہنے والے کہا مولا آگا کتنا ہمارا امتحان لیجیے گا، اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہم آپ کی نصرت سے باہر نہیں آئیں گے. مولا ہمیں 70 مرتبہ مارا جائے اور جلایا جائے ہم ضرور آپ کی نصرت کریں گے. تب حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ویسے اصحاب میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. آج رات وہ بھی مائیں اپنے نور نظر کے چہروں کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ کبھی چاند سی تصویریں خاک خود میں غلطہ ہو جائے گی. شہزادی زینب اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی کہ بیٹا آؤ محمد، تم جانتے ہو تم کس شریع اور بہادر خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تم علی مرتضیٰ شیر خدا کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. بیٹا کل وہ جنگ کرنا جو تاریخ میں تمہاری جنگ یادگار ہو. کہا اماں ہم ایسے ہی جنگ کریں گے. شہزادوں کی جنگ دیکھ لیجئے. چاہتے تھے کہ جو فوج کا سپہ سالار ہے عمر ابن سعد کو ہی ختم کر دے، عالم اس سے چھین لے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہی ہو جائے. بچے لڑتے لڑتے خط لشکر میں عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. یہ تھا انہوں محمد. کہا ماں ہمارے لاچے نے کہا جب ہم بیٹا کبھی فرات کی طرف رخ نہ کرنا لیکن تمہارا بھائی خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے. کہا ماں ہمارے رخ تو نہیں، جب ہم دنیا سے جائیں گے بھی تو ہم فرات نہیں. اور جب مظلوم کربلا اور آقا ابو فضل عباس علی اکبر پہنچے تو سب سے پہلے پوچھا مامو جان یہ تو بتائیے ہمارے رخ پانی کی طرف ہے، نہر کی طرف تو نہیں ہے. کہا بیٹا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ماں سے ہم نے رات وعدہ کیا تھا کہ ہم مرتے دم تک کبھی نہر کا رخ بھی نہ کریں گے. ام لیلا آج رات میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بٹھائے ہوئے شمع جلائے ہوئے چہرے کو مسلسل دیکھ رہی ہے. کہلی علی اکبر
اور یہ جوانی خاک و خون میں غرقہ ہو جائے گی. اور علی اکبر کون؟ علی اکبر حسین کی دعا کا نام علی اکبر، قوت بازو علی اکبر. اور علی اکبر جب رخصت کے لیے آئے تو حسین کا کیا عالم تھا، کتنی دیر تک باپ اور بیٹے گلے مل کے روتے رہے. اور اس کے بعد حسین نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رداء میں مائل کیا، تلوار کو لگا. اس کے بعد علی اکبر کو در خیمہ سے نہیں بلکہ خود سوار کرے. شہادت علی اکبر آپ دیکھ لیے. شہزادی زینب بہن سے جب آئے، بہن سے رخصتی کا موقع ہے، وہ وقت تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی تھی. جب عبداللہ ابن جعفر طیار خواستگاری کے لیے آئے تو مولا کائنات نے فرمایا عبداللہ تم شرافت و سیادت و نجابت و سخاوت و شجاعت میں بے مثل و نظیر ہو، لیکن اے عبداللہ یہ یاد رکھو کہ دو شخصیتیں ایک دوسرے کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتی تھی. جیسے یعقوب یوسف کے بغیر اور ہاجرہ اسماعیل کے بغیر، شہزادی کونین اپنے بابا نبی کریم کے بغیر، اسی طرح زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو کبھی اگر تم اس پر راضی ہو کہ جب یہ بہن بھائی سے ملنا چاہے سے نہ روکو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب شہزادی زینب جناب عبداللہ کے گھر آئی تو روزانہ مظلوم کربلا بہن سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی تو دیکھا بہن پس دروازہ دھوپ میں بھائی کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھی ہے. عرب کی دھوپ، مکے کی دھوپ مدینے کی شہزادی پہ سے جا رہی ہے. حسین نے اتنی دیر تک اپنی ابا کا سایہ کر دیا جب تک کہ بی بی کی آنکھ نہ کھلے. جب بی بی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا بھائی اتنی دیر تک مجھ پر ابا کا سایہ کیے ہوئے ہے. دل میں تمنا تھی کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے جب میرا بھائی دھوپ میں ہو میں اس پر رضا کا سایہ کروں. وہ وقت نہ مکے کی زندگی میں آیا نہ مدینے کی زندگی میں آیا، بلکہ وہ وقت اس وقت آیا جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا. شہزادی زینب نے دیکھا خاک و خون میں گھلتا بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہزاروں تیر جسم میں پیوست ہے، پس گردن سے سر جدا ہے، خاک کربلا ہٹی ہوئی ہے. قریب تھا کہ بھائی کی صابر بہن غش کر جائے. ارے دل کو سنبھالا نوحہ برا ہوا محمدہ بناتوں کا سبا یا وذریتوں کا مختلف الدرب علیہم رئیس سبا مسلوب العمامت والرداء. نانا رسول اللہ آپ کی نواسیاں مقید و اسیر کھڑی ہوئی ہے، آپ کا نواسا حسین پس گردن سے سوا کر دیا گیا ہے. اس کا لاشا پہ گول و کفن خاک و خون میں غلطہ قبلہ رو پڑا ہوا ہے. صابر بھائی کی بہن کی دل کو سنبھالا نوحہ پڑھا. اے پالنے والے، ارے جناب ابراہیم کے لیے تو تو نے دمبے کو بھیج دیا. ہم اہل بیت تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری اس ناچیز قربانی کو قبول فرمایا. ارباب ازا وہ وقت بھی آیا جب مظلوم کربلا رخصت آقا کے لیے آئے. جب سید سجاد کے سرانے آئے تو پوچھا کہا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کرنا، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس پہ یاد کرنا، جب کبھی کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. ان سے کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگائے ہوئے مقتل سے خیمگاہ کی طرف جا رہا تھا. کل سمجھ کی تاثیر کریں گے جناب علی اصغر کی شہادت بڑی شاخ تھی حسین کے لیے. حسین جیسا صابر امام مسترب ہو گیا، لاش کو لگائے سینے سے لگائے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے رباب کے پاس آئے. 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. رباب سے صبر کا وعدہ لینے کے بعد ابا کے دامن کو ہٹایا. رباب نے دیکھا علی اصغر کا من کا ڈھلا ہوا ہے. کہا علی اصغر کہ ان میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا. وہ وقت بھی
آئی آیا کہ جب مظلوم حسین جب اس دیکھا کہ زمین کربلا لرز رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا، سیاہ آندیاں چل رہی ہیں، خیمے میں آئی سید الساجدین نے کہا بھئی اماں خیمے کا پردہ تو اٹھوائیے، دیکھا مظلوم کربلا کا سرنوں کے نیزہ پر بلند گردن آ گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بہن جب مقتل میں ڈھونڈتی ہوئی چلی، سکینہ کو حسین کے قریب پایا، کہا کہ بہن میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے، ذرا آہستہ سے آواز دینا۔ شہزادی نے بھائی کے